كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنتهم جلال سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، تقریباً 2 دنوں سے آپ کے سامنے باب الترہیب من مساوی الاخلاق کی تیسری روایت، جس میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم سے منع فرمایا ہے، اس روایت کی تشریح آپ کے سامنے چل رہی ہے۔ ایک مرتبہ روایت پہ نظر دوڑائیے تاکہ بات ہم سب کے ذہنوں میں تازہ ہو جائے اور گفتگو سمجھنے میں آسانی ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ متفق علیہ روایت ہے۔ اسی طریقے سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الظلم، ظلم کرنے سے بچو، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، اس لیے کہ ظلم یہ قیامت کے دن تاریکیوں کا سبب ہوگا۔ واتقوا الشح، اور بخیلی سے بچو، بخیلی سے، کنجوسی سے بچو، کیونکہ تم سے پہلے کے لوگ جو ہلاک و برباد ہوئے وہ بخیلی کی وجہ سے ہوئے، بخیلی نے ان کو، کنجوسی نے ان کو کیا کیا، ہلاک و برباد کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ تباہ و برباد کرنے کی کیا شکل ہوئی، کس طرح سے کنجوسی کسی انسان کو ہلاکت کے دہانے پر لے جاتا ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیلی گفتگو ہم آپ کے سامنے کریں گے۔ ابھی بات ہماری چل رہی تھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے روایت کے اوپر ہم گفتگو کر رہے تھے، ظلم کہتے کس کو ہیں، ظلم کہتے کس کو ہیں۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کا معنی بیان کیا ہے قرآن مجید کے آیت کے تحت، تو وہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ اہل لغت اور علماء کے نزدیک ظلم کا معنی ہے کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر کے دوسری جگہ پہ رکھنا۔ ایک لفظ میں عربی داں یا عربی لوگ اس کو بیان کرتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی بھی چیز کا جو مقام ہے، جائز مقام اور مرتبہ، اس مقام اور مرتبے سے ہٹا کر کے آپ نے اس کو دوسری جگہ پہ رکھا ہے، تو یہ کیا ہے؟ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ اب یہ ایک ایسا عام لفظ ہوا کہ اس پر آپ ہر چیز کو فٹ کر سکتے ہیں۔ ٹوپی کا مقام ہے کہ اس کو سر پہ رکھا جائے، کوئی آدمی اس کو موزہ بنا لے، ظلم ہے۔ اسی طریقے سے ماں باپ کی فرما برداری کرنا، یہ اسلام میں نیکی اور ثواب کا کام ہے، بلکہ بچوں پر فرض ہے کہ اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری کریں، ان کی خدمت کریں۔ اب کوئی آدمی ان کے مقام کو نیچے گرا کر کے رکھتا ہے، جو مقام اور مرتبہ ان کو دینی چاہیے زندگی میں وہ نہیں دیتا ہے، ظلم کرتا ہے۔ بھائی سے الفت و محبت بھائی کو ہوتی ہے، اور اگر بھائی بھائی میں دشمنی کرتے ہیں، لوگ لڑتے جھگڑتے ہیں، تو ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں۔ بہن بہن میں الفت و محبت ہونی چاہیے، کسی بات پر اگر بہنوں میں جھگڑا ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرتے ہیں تو دشمنی پالتے ہیں آپس میں، تو کیا ہے؟ یہ ظلم ہے۔ اسی طرح سے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی بھی چیز کو اس کے جائز یا اصل مقام سے ہٹا کر کے دوسرے مقام کے اوپر رکھنا، یہ ظلم کہلاتا ہے، ظلم کہلاتا ہے۔ کسی کا حق ہے، آپ نے کسی دوسرے کو دے دیا، کسی دوسرے کو دے دیا، ہے نا۔ اور حد سے تجاوز کو بھی ظلم کہا جاتا ہے جی، اسی کو عدوان کہتے ہیں، اسی کو عدوان کہتے ہیں کہ آدمی حد سے تجاوز کرے نا۔ اسی لیے بڑا گناہ ہو یا چھوٹا ہو، صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، سب کے اوپر ظلم کا اطلاق کیا جا سکتا ہے اور بولا جا سکتا ہے اس کو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہیں کیا کہا گیا؟ ظالم کہا گیا۔
اور ابلیس نے جو ظلم کیا، غلطی کی، اس کو بھی ظالم کہا گیا، حالانکہ دونوں میں بے حد فرق ہے۔ ابلیس کا جو جرم تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کا جو جرم تھا، دونوں میں فرق ہے۔ حضرت آدم کا معاملہ ابلیس کے معاملے کی طرح سے نہیں تھا، اس نے اللہ کی نافرمانی کی تھی تکبر کرتے ہوئے، اور حضرت آدم بھول گئے، کہا فنسی آدم ولم نجد لہو عزما۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم نے عزم اور ارادہ حضرت آدم کے اندر نہیں پایا، بھول گئے کہ اللہ رب العالمین نے اس درخت کے کھانے سے ہم کو روکا، ہم کو منع کیا، یہ بھول گئے حضرت آدم علیہ السلام، جس کی وجہ سے یہ معاملہ پیش آیا ان کے پاس۔ لیکن باوجود اس کے تو کہا گیا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ہم خسارہ اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے، ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو بہرحال چاہے صغیرہ گناہ ہو یا کبیرہ گناہ ہو، اس کے مرتکب کو ظالم کہا جا سکتا ہے۔ بنیادی طور پر ظلم کی 3 قسمیں ہیں جی، علماء بیان کرتے ہیں۔ پہلا قسم یا پہلی قسم ظلم کا اللہ تعالی کے متعلق ظلم کرنا، اللہ کے حقوق میں ظلم کرنا، اور یہ جو ہے نا ظلم کی سب سے بڑی قسم ہے، اور ان بڑی قسموں میں کفر، شرک اور نفاق، یہ تینوں داخل ہے۔ کفر بھی داخل ہے، شرک بھی داخل ہے، اور نفاق بھی داخل ہے، کیونکہ مشرک اللہ کا حق اللہ سے چھین کر مخلوق کو دیتا ہے، یعنی جو حق اللہ کو دینا چاہیے تھا وہ کیا کرتا ہے؟ مخلوق کو دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ان الشرک ظلم عظیم۔ منافق اسلام کو قبول تو کرتا ہے لیکن لوگوں کے دکھاوے کے لیے کرتا ہے، نمازیں ادا کرتا ہے لیکن لوگوں کے دکھاوے کے لیے کرتا ہے۔ خوشنودی اور رضامندی کس کے لیے چاہیے تھی؟ اللہ رب العالمین کے لیے چاہیے۔ وہ اللہ رب العالمین کے لیے جو چیز کرنی چاہیے وہ اللہ کے مخلوق کے لیے کرتا ہے، ظالم ہے وہ۔ اور کافر وہ بھی ظالم ہے، کیونکہ اسے چاہیے تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی زمین پہ رہتا ہے، اللہ کی زمین پہ بستا ہے، تو اللہ کا اقرار کرے، اس کی وحدانیت کا اقرار کرے، اس کی ربوبیت الوہیت کا اقرار کرے، لیکن ایسا وہ نہیں کرتا ہے، انکار کرتا ہے، لہذا وہ کیا ہے؟ وہ بھی ظالم ہے، وہ بھی ظلم کرنے والا ظالم ہے۔ تو اسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا کہا؟ کہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ عَلَى لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، اور گواہ کہیں گے کہ یہی لوگ ہیں قیامت کے دن جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا، خبردار اللہ کی لعنت ہے ظالموں کے اوپر، اللہ رب العالمین کی لعنت ہے ظالموں کے اوپر۔ اسی طرح سے لوگوں پر کوئی آدمی ظلم کرتا ہے تو اس کو بھی ظلم کہتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ برائی ہے اسی جیسی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا يحب الظالمین، یقیناً اللہ رب العالمین ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتا ہے انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، صرف ان لوگوں کے اوپر اللہ کی گرفت ہوگی جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں۔ لوگوں پر ظلم خواہ ان کی جان میں ہو، ان کی مال میں ہو، یا ان کی عزت و آبرو میں ہو، یہ حرام ہے۔ ہم گزشتہ درس میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ ایک بندہ دوسرے بندے کے اوپر جو ظلم کرتا ہے وہ مرکزی طور پر 3 چیزوں سے متعلق ہوتا ہے، یا تو اس کے جان کے اوپر ظلم کرتا ہے، یا اس کے مال کے اوپر ظلم کرتا ہے، یا اس کی عزت و آبرو کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اور اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بہت تفصیل سے بیان کیا تھا ان اموالکم واعراضکم وانفسکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا وفی شہرکم ھذا، لوگوں تمہارے اوپر ایک دوسرے کا مال، ایک دوسرے کی جان اور ایک دوسرے کی عزت و آبرو بالکل اسی طریقے سے حرام ہے جس طریقے سے یہ عرفہ کا دن محترم ہے، یہ مکے کا شہر محترم ہے، یہ مہینہ ذی الحجہ یہ محترم ہے۔
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر یہ تعلیم دی ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر یہ تعلیم دی ہے۔ اسی طرح سے کوئی آدمی اپنے آپ کے اوپر ظلم کرتا ہے جی، اس کو بھی ظالم سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے نفس کے اوپر، اپنے جان کے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتا ہے ظلمت نفسی، حضرت موسیٰ کے واقعے میں سورہ قصص میں حضرت موسیٰ نے جب اس قبطی کو قتل کر دیا تو قتل کرنے کے بعد کہا رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے اللہ میں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے، مجھ کو بخش دے۔ فغفر لہ، تو اللہ رب العالمین نے اس کو، حضرت موسیٰ کو بخش دیا۔ اسی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام نے کہا تھا فتکونا من الظالمین، فتکونا من الظالمین۔ تو پتہ یہ چلا کہ ظلم کی جو تینوں قسمیں ہیں ان کا اطلاق سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے حق میں ظلم، اس کے بعد اس کے بندوں کے حق میں ظلم، اور تیسرا انسان کا اپنے نفس کے اوپر ظلم۔ لیکن یہ جو تیسری قسم ہے نا، یہ دونوں قسم اسی کی طرف لوٹتی ہے۔ اللہ کے اوپر کوئی آدمی ظلم کر کے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا، عبادت کرے چاہے نہیں کرے، اللہ کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ یا عبادی، حدیث قدسی ہے، لو ان انسکم و جنکم، تمہارے انسان تمہارے جنات، لکان اجمع علی اتقى قلب رجل منکم، کہ اگر یہ سب کے سب مل کر کے دنیا کے سب سے متقی آدمی کے سینے میں اکٹھا ہو جائیں، اس کے کلیجے میں، یعنی سب کے سب متقی ہو جائیں، تو اللہ کہتا ہے ما زاد من ملکی شیئا، تم سب مل کر کے میری بادشاہت میں شمہ برابر، ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ یا عبادی لو ان انسکم و جنکم و اولکم و آخرکم، تمہارے انسان، تمہارے جنات، تمہارے شروع کے لوگ، تمہارے بعد کے لوگ، لکان اجمع علی افجر قلب رجل منکم، اگر تم میں سے سب سے فاسق و فاجر آدمی کے کلیجے کے اوپر جمع ہو جائیں، ما نقص من ملک شیئا، اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی واقع ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، بے نیاز۔ تو اللہ کے ساتھ اگر آدمی اللہ کی عبادتوں میں کوتاہی کرتا ہے تو در حقیقت یہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کا نقصان کر رہا ہوتا ہے، اپنے نفس کے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، اللہ کہتا ہے کہ یہ لوگ دھوکہ دینا چاہتے ہیں منافقوں کے بارے میں۔ کس کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ اللہ کو، مومنوں کو؟ کہا نہیں نہیں نہیں، یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان کا وبال خود انہی کو جھیلنا پڑے گا۔ مومنوں کا کیا نقصان پہنچائیں گے، اور اللہ رب العالمین کو نقصان پہنچانے کی تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے نقصان پہنچانے سے بے نیاز ہے، کوئی اس کو نقصان پہنچا بھی نہیں سکتا، کسی کے اندر اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کا نقصان پہنچائے یا اس سے مقابلہ کرے۔ وہ خالق ہے اور ہم مخلوق کمزور ہیں، تو اس شکل میں بھی بندہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے، اور اگر اللہ کے مخلوق کے اوپر ظلم کرتا ہے تب بھی وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ کل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کہ کسی شخص نے اگر اپنے کسی مسلمان بھائی کے اوپر یا اپنے کسی بھائی کے اوپر ظلم کیا ہے، کیونکہ ظلم صرف یہ مسلمان کے ساتھ خاص نہیں ہے، غیر مسلم کے ساتھ بھی، اور گزشتہ درس میں بیان آپ کے سامنے بات آ چکی ہے کہ اگر آدمی مشرک بھی ہے اور اگر وہ مظلوم ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو سنتا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ اگر وہ اس کا دل دکھ گیا اور بد دعا کے لیے اس نے ہاتھ اٹھا دی اور بد دعا کر دی تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، ہاں، اور اس کی نصرت کرتا ہے، اس کے پکار کو سنتا ہے۔ لہذا کسی کے اوپر بھی ظلم کرنے سے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے۔ ظلم بہرحال یہ تاریکی کا سبب ہے جی ظلم کرنے والے کے لیے، اور ظلم چاہے کسی بھی قسم کا ہو، کسی بھی قسم کا ہو، اپنے اوپر ظلم کر رہا ہو یا اپنے بندے کے اوپر ظلم کر، اللہ کے بندوں کے اوپر ظلم کر رہا ہو، یا اللہ رب العالمین کے حقوق میں کوتاہی کر رہا ہو، بہر صورت اس کا نقصان اور اس کا وبال اس کو
خود ہی اٹھانا ہوگا۔ اور یہ وبال کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کیا، کہا ظلم قیامت کے دن اندھیرا ہوگا، تاریکی ہوگی۔ اندھیروں سے مراد حقیقی اندھیرے ہیں، یعنی ظالم کو قیامت کے دن روشنی نصیب نہیں ہوگی جس سے اس کو راستہ بھی معلوم نہیں ہو سکے گا۔ جبکہ اہل ایمان کا کیا حال ہوگا جی؟ نورہم یسعی بین ایدیہم و ایمانہم، ان کا نور ان کے آگے، ان کے دائیں، ان کے پیچھے دوڑ رہا ہوگا، ان کے آگے ان کے دائیں جانب نور ان کا دوڑ رہا ہوگا، ہے نا؟ یعنی اس سے مراد کہ ان کو نور سے قیامت کے دن روشنی سے، جہاں وہ روشنی کے محتاج ہوں گے، اللہ رب العالمین ان کو روشنی سے کیا کرے گا؟ محروم کر دے گا، روشنی سے محروم کر دے گا۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہہ دیجئے کہ کون ہے جو تمہیں خشکیوں اور سمندروں کے اندھیروں سے نجات دیتا ہے۔ اس آیت میں مذکور ظلمات کی تفسیر بھی کی گئی ہے کہ اس سے مراد سختیاں ہیں، اس سے مراد سختیاں ہیں، یا قیامت کے دن ظلم کی جو سزا ملے گی وہ مراد ہے۔ ہاں، علامہ شوکانی نے سبل السلام کے اندر یہ لکھا ہے کہ یا تو اس سے مراد حقیقی روشنی ہے، یا تاریکی سے یہاں پر مراد سختی ہے، یعنی اس کو سختی جھیلنی پڑے گی، مصیبت اٹھانی پڑے گی۔ ہاں، کیونکہ آیت کریمہ میں اللہ کہتا ہے قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، یہاں ظلمات سے مراد، ظلم کی جمع ظلمات سے مراد سختی ہے، یہاں تاریکی نہیں مراد لے سکتے، تاریکی نہیں مراد لے سکتے۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، تاریکی بھی مراد لے سکتے، سمندر بھی تاریک ہے، اور اسی طرح سے انسان بھی تاریک ہوتا ہے۔ تاریک کا صرف یہ مطلب نہیں ہے ہم جا رہے ہیں دن ہی ہے، دن ہی کا وقت ہے، ٹھیک ہے، لیکن راستہ بھٹک گئے۔ اب آج کے زمانے میں نا سب کے پاس لوکیشن دیکھنے کا ہے، موبائل ہے، لوکیشن لگا لیا پہنچ گیا۔ اس زمانے میں تو وہ تھا نہیں، سمندر کا سفر کرتے تھے، دائیں جانا ہے کہ بائیں جانا ہے، ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ کدھر جانا ہے کیسے پتہ لگاتے تھے؟ وعلامات، اللہ نے کہا میں نے علامات بنا دیے، وبالنجم هم يهتدون، ستاروں کے ذریعے سے یہ لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ ستاروں کو دیکھ کر کے فلاں ستارہ ادھر طلوع ہے تو ادھر پورب ہوگا، ادھر طلوع ہے تو ادھر پچھم ہوگا، یہ اندازہ لگا کر کے وہ لوگ سمندر میں سفر کیا کرتے تھے جہاں تاریکی ہوتی تھی، نہ لائٹ کا انتظام تھا، نہ کوئی معاملہ تھا، بیٹری وغیرہ کا تھوڑی زمانہ تھا، وہ جنریٹر کا تھوڑی دور تھا کہ لگا دیا اور ہیلوجین لگا کر کے چل رہے ہیں، 1 کلومیٹر تک راستہ صاف دکھ رہا ہے، کچھ بھی نہیں تھا۔ اب اس تاریکی کا تصور آپ کیجئے جہاں چراغ بھی نہیں جلا سکتے ہیں، کہ ہواؤں کی تھپڑوں سے چراغ بھی آپ کا محفوظ نہیں رہے گا، کشتی میں آگ لگ جائے گی، تاریک ہو کے لوگ بیٹھتے تھے۔ ایسے حال میں بھی اللہ رب العالمین ان کو راستہ دکھاتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ مراد سختیاں ہیں۔ بہرحال کچھ بھی مراد رہے، چاہے ظلم سے مراد تاریکی حقیقی تاریکی ہو، ظلمات سے مراد، یا اس سے مراد جو ہے ظلمات سے مراد سختیاں ہو، لیکن اتنا بات تو ضرور ہے، امام شوکانی کہتے ہیں کہ ظلم قیامت کے دن ظالم کے لیے اندھیروں کا سبب ہوگا، کیونکہ اگر وہ کفر و شرک کی صورت میں ہے تو اس کے مرتکب کے اوپر جنت حرام ہے، اور جہنم کیا ہے جی؟ تاریکی ہی تاریکی ہے، ایسی تاریکی کہ آدمی کو اپنا ہاتھ نظر نہ آئے، اگر ہاتھ اپنی دیکھنا چاہے کوئی آدمی تو تاریکی کی وجہ سے وہ اپنے ہاتھ کو بھی نہ دیکھ سکے۔ اللہ تعالی ہمیں، آپ کو، ہم سب کے رشتہ داروں کو، ہم سب کے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ کرے۔ اور شرک کرنا، کفر کرنا قیامت کے دن اس ظالم کے لیے تاریکی کا سبب ہوگا۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه، جس شخص نے اپنے بھائی کے اوپر کوئی ظلم کیا ہے تو اس سے معاف کروا لے، کیونکہ وہاں درہم و دینار نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن
اس کی نیکیاں لے کر کے اس کے بھائی کو دے دے، اور اگر اس کے پاس کوئی نیکی نہ ہو تو اللہ رب العالمین ظالم کے اوپر مظلوم کی گناہوں کو لے کر کے ڈال دے گا۔ اب ظاہر ہے جب نیکیاں ہی اس کی چھین لی جائیں گی تو وہ نور اور روشنی کہاں سے لائے گا؟ پھر تو وہ اندھیرا ہی اندھیرا میں رہ جائے گا۔ اب آج دیکھیے جی، لوگ اپنے ماتحتوں کے اوپر، اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کے اوپر کتنا ظلم کرتے ہیں، تو اس سے انسان کو چاہیے کہ وہ اجتناب کرے۔ اسلام نے جانوروں کے اوپر بھی ظلم کرنے سے منع کیا ہے۔ جانوروں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اتنا ہی ان سے کام لو جتنا تم ان کو کھانا دیتے ہو، ان کے اوپر ضرورت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو۔ یہ اسلامی تعلیمات ہیں، اور ان کے اوپر بھی ناحق کسی مخلوق کو ستانا اور اللہ رب العالمین کے مخلوق کے اوپر ظلم کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے کسی قیمت پر بھی۔ لہذا ان چیزوں سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اب آئیے دوسری روایت جس کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اتقوا الظلم، ظلم سے بچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن تاریکیوں کا سبب ہے، یہ تو آپ پڑھ چکے۔ واتقوا الشح، کا شدید حرص سے، جس کے ساتھ کنجوسی بھی شامل ہو، ہے نا، اور جو آدمی کی آدمی کی عادت بن گئی ہو اس کو کہتے ہیں شح جی، ہے نا۔ کنجوسی کے بھی درجات ہیں، کہ ایسی کنجوسی جو لالچ میں بدل جائے۔ عام طور پر جو آدمی کنجوس ہوتا ہے نا، غور کیجیے گا، وہ لالچی بھی ہوتا ہے، بلکہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ لالچ ہی اس کے کنجوسی کا سبب ہے۔ لالچ ہی کیا ہے؟ اس کے کنجوسی کا سبب ہے۔ وہ جو کنجوسی کرتا ہی اس وجہ سے ہے کہ وہ کیا ہے؟ لالچی کرنے والا، لالچ کرنے والا انسان ہے۔ اس وجہ سے یہ لالچ اس کو کنجوسی کی جانب لے کر کے جاتی ہے۔ لالچ کی وجہ سے اللہ کے راستے میں مال نہیں خرچ کرتا، لالچ کی وجہ سے وہ دین اسلام کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، غریبوں کو، مسکینوں کو، فقیروں کو نہیں دیتا، بلکہ لالچ کی وجہ سے اپنے بال بچوں میں نہیں خرچ کرتا، خود اپنے نفس کے اوپر مال کو خرچ نہیں کرتا ہے، لالچ کی وجہ سے۔ تو کہا ایسی بخیلی جس کے ساتھ لالچ بھی شامل ہو، وہ کیا کرتی ہے؟ انسان کو ایسا بخیل بنا دیتی ہے، ایسا بخیل بنا دیتی ہے کہ گویا بخالت اس کی عادت ہو چکی ہے، بخالت اس کی عادت ہو چکی ہے۔ کہ کوئی چیز اگر انسان کے پاس ہے اور اس کی عادت نہیں ہے تو اس کا چھوڑنا آسان ہے، لیکن اگر ایک چیز عادت بن چکی ہے تو پھر اس سے اجتناب کرنا، اس سے پرہیز کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہے، اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ صحیح مسلم میں جی یہ روایت پوری طرح سے اس طرح آئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، فإن الشح أهلك من كان قبلكم۔ ایک سیکنڈ، حرص سے بھری ہوئی شدید بخیلی سے بچو، کیونکہ اس شدید بخیلی نے تم سے پہلے کے لوگوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ تم سے پہلے کے لوگوں پر جو ہلاکت آئی ہے وہ اسی بخیلی کی وجہ سے آئی ہے، کیونکہ اس بخیلی نے ان کو اس بات کے اوپر ابھارا، آمادہ کیا کہ انہوں نے آپس میں اپنے خون بہا لیے، آپس میں اپنے خون بہا لیے۔ کہا واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم۔ اسی بخیلی نے ان کو اس بات کے اوپر ابھارا کہ وہ کیا کیے؟ آپس میں ایک دوسرے کا خون بہانے لگے، اور وہ چیزیں جو ایک دوسرے کے اوپر حرام تھی ان کو ان لوگوں نے کیا کیا؟ حلال کر لیا، آپس میں اس کو حلال کر لیا۔ شدید بخل جو ہے یہ شدید حرص کے نتیجے میں ہی
جنم لیتا ہے اور انسان کے دل کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ کہا انما اہلک من کان قبلکم، تم سے پہلے کی امتوں کو اسی بخیلی نے ہلاک کیا ہے۔ تو تباہی کی صورت کیا ہوئی جی، کس طرح سے وہ لوگ ہلاک ہوئے؟ تو اللہ رب العالمین نے کئی طریقے سے اس کو بیان کیا ہے قرآن مجید میں۔ آیتوں کو دیکھیے، اللہ کہتا ہے وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو شخص اپنے نفس کو شدید حرص سے بچا لے گیا تو یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بخالت کے اندر پڑا اور حرص اور لالچ کا شکار ہوا وہ ہلاک ہوا، وہ کامیاب ہونے والا نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَلَى نَفْسِهِ، جو شخص بخل کرے گا اس کے بخل کا وبال خود اسی پر ہوگا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القیامہ، جو لوگ اس چیز میں بخل کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے دی ہے، وہ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ ایسا کرنا ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ ان کے لیے بہت ہی برا ہے۔ ان قریب قیامت کے دن ان کے گلے میں اس چیز کا طوق ڈالا جائے گا جس میں انہوں نے بخل کیا تھا، جس میں انہوں نے بخالت کی تھی۔ یہ ان کے ہلاکت کے اسباب میں سے ایک سبب ہوگا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر بخالت آدمی جائز زکوٰۃ ادا کرنے میں، فرض زکوٰۃ ادا کرنے میں کر رہا ہے تو قیامت کے دن اسی کا وہ خزانہ، اسی کا وہ مال اللہ تعالیٰ اس کے گردن میں ڈالے گا توق بنا کر کے۔ اور کہا کہ سانپ ہوگا جو گنجا ہوگا، سانپ کو بال نہیں ہوتا اس کے سر پہ، اور گنجا کہتے ہیں اس کو جس کے سر کے اوپر بال نہ ہو۔ تو یہاں گنجا سانپ کیوں کہا جی؟ کہا اتنا زہریلا سانپ ہوگا، وہ اتنا زہریلا سانپ ہوگا کہ اس کے سر کے اوپر کا کھوپڑی پر جو چمڑا ہے زہر کی وجہ سے وہ چمڑا تک اڑ گیا ہوگا۔ اب اس زہر کے ساتھ جب وہ اس بخیل شخص کے ہاتھوں کو چبائے گا اور اس کے جسم کو کاٹے گا تو زہر کی وجہ سے اس کی بلبلاہٹ اور اس کے تکلیف کا آپ اندازہ دیکھ لیجیے، لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے کوئی آدمی اس کے بکریوں کو پالنے والا ہو اور اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتا ہو بخالت کی وجہ سے، تو اللہ رب العالمین موٹا تازہ فربا بکری کر کے اس کے کندھے کے اوپر لاد دے گا، وہ اٹھا کے پورے قیامت کے میدان میں، میدان محشر میں گھوم رہا ہوگا۔ جو بھی انسان دیکھے گا کہے گا دیکھو یہ فلاں ہے، یہ لگتا ہے کہ زکوٰۃ چور تھا۔ اسی طرح سونے چاندی ہے، نہیں دیتے ہیں لوگ زکوٰۃ، عورتیں عام طور پہ حساب نہیں رکھتی ہیں۔ ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ایک ایک پائی، ایک ایک سوئی کا حساب کیجئے، اور نہیں اندازہ لگا کے نہیں لے جائیے زیورات کو دکانوں میں، وہاں وزن کروائیے باضابطہ۔ دیکھیے کچھ لوگ ایسے ہی اس کو آرام ایسے ہی سمجھتے ہیں، بہت سارے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے زیورات کا نکالا ہی نہیں ہوگا زکوٰۃ۔ ایک خاتون آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچی کو لے کر کے، اور ان کی بچی کے ہاتھ میں کڑا تھا سونے کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تودین زکوٰۃ ھذا، کیا اس کی زکوٰۃ دیتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا تمہیں یہ پسند ہے کہ اللہ رب العالمین تمہاری اس بچی کو اس سونے کے کڑے کے بدلے میں قیامت کے دن آگ کا کڑا پہنا دے؟ پسند ہے تم کو؟ یہ سننا تھا کہ خاتون نے جلدی سے نکالا اور نکال کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا، کہا نہیں چاہیے ایسی چیز جو قیامت کے دن عذاب کا سبب بنے، اس کو غریبوں میں، مسکینوں میں صدقہ کر دیجئے۔ لے جائیے، اتار کر کے دے دیا۔ لہذا ایسا کبھی مت کیجیے، ایک ایک پائی کا حساب کیجیے۔ ہر آدمی آج کل بہت سست، اور جانتے ہیں یہ جو کاروباری طور پہ نقصان ہے اور کاروبار طبقہ جو پریشان ہے، اس کی پریشانی کی کہیں یہ وجہ تو نہیں ہے کہ ہم لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں صحیح سے؟ کاروباری آدمی کو چاہیے تھا کہ وہ ایک ایک نٹ کا، بولٹ کا، ایک ایک چیز کی حساب کرتا اپنی دکان میں، نہیں کرتا ہے۔ لمسم ایسے اندازہ لگا لیا، کہاں 5,000 روپیہ الگ کر دیے ہیں زکوٰۃ کے لیے۔ ہو سکتا ہے چلیے اگر کم نکلتا ہو تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر زکوٰۃ اس کی 9,000 نکلتی ہو، 6,000 نکلتی ہو، تو 1,000 وہ چوری کرنے والا ہے۔
تو ان چیزوں کے اوپر انسان کو چاہیے کہ وہ غور کرے اور عبادت کو عبادت کے طریقے پر انجام دے، علم کی بنیاد پر انجام دے عبادت کو، تب جا کر کے وہ چیز عبادت ہوگی، بصورت دیگر وہ عبادت نہیں ہوگی۔ تو اگر ایسا کرنے والے جو لوگ بخیلی کر رہے ہیں تو قیامت کے دن اگر اونٹ پہ کوئی آدمی نہیں نکالتا ہے تو اللہ رب العالمین خوب موٹا تازہ اونٹ اس کے کندھے کے اوپر لاد دے گا۔ اعاذنا اللہ وإیاکم، اللہ تعالی ہم کو آپ کو سب کو محفوظ رکھے۔ اب وہ اونٹ اپنی آواز نکال رہی ہوگی جو اونٹ کی آواز ہوتی ہے، ہاں چلا رہی ہوگی، یہ آدمی چاہ رہا ہوگا گردن اس سے چھڑانا بھاگنا، کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ انا کنزکا انا مالو کا، میں ہی تو تیرا مال ہوں۔ دنیا میں اتنا حفاظت کرتے تھے، لاکر خرید کے رکھتے تھے، تالے پر تالے لگاتے تھے، الیکٹرانک لاک لگاتے تھے، ڈیجیٹل لاک لگا کر کے بند کرتے تھے ہم کو یہاں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ یہاں بھی حفاظت کرو میری، پکڑو۔ اور اسی طرح سے اللہ نے کہا یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں اللہ تعالیٰ اس کو گرم کر دے گا، وہی سونا چاندی زیور جو کچھ ہے گرم کر کے، فتکوا بہا جباہم، ان کی پیشانی کو داغے گا، وہ جنوبہم، اس کے پہلوؤں کو داغے گا، وہ ظہورہم، اور اس کے پیٹھ کو داغے گا۔ ہاں جی، علامہ ناصر سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہ عذاب کتنا پرفیکٹ ہے اس کا آپ اندازہ لگائیے۔ کہا کسی بخیل آدمی کو دیکھ لیجئے، اگر اس سے کوئی آدمی گیا مانگنے کے لیے ذرا دے دیجئے ہماری مدد کیجئے، تو سب سے پہلے اس کا جو چیز بگڑے گا نا وہ پیشانی ہوگی، پیشانی پہ بل چڑھا لے گا ایسے نفرت کرتے ہوئے، کیا مانگ رہے ہو، ایسا کیا کہہ رہے ہو، کیا مانگ رہے ہو، ایسا کرے گا، ہاں چہرے سے وہ ناگواری کا اظہار کرے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ پہلے کیا داغے گا؟ فتکوا بہا جباہم، پیشانی۔ کو داغ دے گا۔ کہا غریب مانگتا تھا تو بخالت کی وجہ سے اسی پہ بل پڑتا تھا نا، لو اسی کو جلا دیا، اب اس کو جلا دے گا۔ اب پہلا کام یہ کیا اور اس کے بعد بھی وہ کیا دے دیجئے بابو، تو پھر پہلو دکھاتا ہے اس کو، ایسا مڑ جاتا ہے۔ تو دوسری مرتبہ آپ کس کو داغے گا؟ جنوبہم، ہاں ان کے پہلوؤں کو، کیونکہ پیشانی پہ بل پڑنے کے بعد دوسری چیز جو فقیر اور محتاج کو وہ دکھاتا ہے، مالدار بخیل، وہ اپنا پہلو دکھاتا ہے، اعراض کرتا ہے اس سے پہلو دکھا کر کے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی پہلو کو داغ دے گا۔ اور پھر اور ایک مرتبہ اگر مانگ دیا تو پیٹھ پھیر کر کے بھاگ جاتا ہے، تو اب کس کو داغے گا؟ پیٹھ داغے گا، اس کی پیٹھ داغے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قرآن شریف کا بھی صدقہ نکلتا ہے کیا؟ قرآن کا جی نکالتے ہیں، کیسے نکالتے ہیں؟ بولیے۔ نہیں ہم آپ سے پوچھ رہے کیسے نکلتا ہے؟ اس کی تلاوت کر کے، اس کو پڑھ کے، پیسہ دے کے نہیں۔ قرآن مجید گر جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اتنا وزن کر کے اناج دے دو، چاول دے دو، یہ صحیح نہیں ہے۔ کچھ لوگ، ہم لوگ بچپنے میں تھے تو سنتے تھے کہ اتنا قرآن مجید کے وزن کے برابر نمک دینا پڑے گا کسی غریب کو، سب بیکار کی باتیں ہیں۔ ہاں اگر اس کا نکالنا ہی ہے صدقہ آپ کو تو اس کی تلاوت روز کیجیے، اس کے معانی کو سمجھیے، اس کے مفہوم کو سمجھیے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ بھیا اور کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته
على نور لهدي الحق أرشدنا.